مسلمانوں کے اندر عجیب و غریب قسم کے عقائد ہیں. بعض تاریخوں کو، بعض مہینوں کو، بعض مہینوں کی بعض تاریخوں کو اس کو منحوس سمجھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس میں کیے گئے خیر کے کام نہیں رہ سکتے. جاہلیت میں یہ ساری چیزیں تھیں. دو طرح کا معاملہ کرتے تھے. یہ جو سفر کا مہینہ ہے، بہت ساری چیزیں دیکھیے آپ، اس کے ساتھ بدعات، بدعقیدگی، یہ ساری چیزیں اکٹھا ہوتی ہیں. اس کے اندر کام نہیں بن پائیں گے، لوگ نکاح نہیں کرتے، بہت سی اس قسم کی چیزیں ہیں. کوئی بدھ ہے، چارشنبہ ہے، اس چارشنبے کو اتنے لاکھ، اتنی ہزار برائیاں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، پورے سال میں اتنی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اس کا بڑا حصہ سفر میں ہی اترتا ہے. یہ اس طرح کی بدعقیدگی آج بھی مسلمانوں کے درمیان میں موجود ہے. جاہلیت میں دو طرح کا معاملہ تھا جاہلیت کا. ایک تو وہ یہ کرتے کہ جو اس سے پہلے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ جو حرام مہینے ہیں جن میں جنگ و جدال کو منع کیا گیا ہے، تو رکے رہتے. کسی سال میں بہت مشکل گزر جاتا کہ 3 مہینے کیسے کنٹرول کرے، تو وہ کیا کرتے، محرم کی حرمت کو اٹھا کر سفر کو دے دیتے. کہتے کہ اس سال محرم کو ہم سفر بنا لے رہے ہیں اور سفر کو محرم بنا لے رہے ہیں اپنے من سے. کوئی مہینہ آگے پیچھے کیسے کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسا کرتے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ان کی زیادتی بیان فرمائی. اس نظام کو جو انہوں نے منمانی موڑنا چاہا، اس کو غلط قرار دیا. دوسرا پھر یہی کہ سفر کا مہینے کے اندر بھلائی اور خیر کے کاموں کے اندر برکت نہیں ہوتی، بھلائی نہیں ہو پاتی. آج بھی مسلمانوں میں ہے. نبی نے کہا لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر، اور ایک ولا غول، کوئی بیماری تم کو نہیں مارتی. ایسا نہیں ہے کہ ان کو ایک بیماری لگی، ان کو بھی لگی، ان کو بھی لگی، سب کو مار کر ختم کر دیں. یہ بیماری میں طاقت نہیں ہے لگنا. کوئی سبب رب العالمین نے رکھا ہے. کچھ بیماریاں ہیں جو لگ جاتی ہیں ایک دوسرے کو، اس کا لگنا خود بیماری کا اپنے سے نہیں ہے، رب کے حکم سے ہے. کوئی بیماری اپنے سے دوسرے میں منتقل نہیں ہو سکتی. اگر ایسا ہوتا تو آج دنیا ختم ہو چکی ہوتی جو ابھی گزرا ہے. تو رب کے حکم سے ہوتا ہے. کسی بیماری میں طاقت نہیں کہ سب کو چپیٹ میں لے لے. اللہ کا حکم ہوتا ہے، کسی کو لگ جاتی ہے، کسی کو نہیں لگتی. کہا لا عدوى ولا طیرہ. لوگ مختلف چیزوں کے ذریعے سے بدفعلی لیتے ہیں. تعجب کی بات ہے، اچھے بھلے کام کے لیے نکلے، سامنے سے بلی گزر گئی، رک جاتے. کہتے اب یہ کام نہیں بن سکتا. اب وہ بلی پتہ نہیں کس مقصد سے گزری، کیا تھا اس کا، بھوکی تھی، پیاسی تھی، اس کے بچے سامنے تھے، یا کیا تھا. بولو، مومن کا عقیدہ کتنا مضبوط ہوتا. مومن کا عقیدہ تو یہ ہے. مولانا محمد جوناگڑھی جو تفسیر احسن البیان ہے، اس کا جو ترجمہ ہے مولانا محمد جوناگڑھی رحمہ اللہ. کلکتہ میں ایک جلسہ ہو رہا تھا. اس جلسے کی صدارت مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ فرما رہے تھے. یہ واقعہ مولانا ظہیر الدین رحمانی جو چند سال پہلے انتقال کیے، امرآباد دارالسلام کے استاد تھے،
انہوں نے سنایا، وہ اس جلسے میں موجود تھے، چھوٹے سے بچے تھے، ایک 10-12 سال کے رہے ہوں۔ کہا مولانا محمد جوناگڑھی رحمہ اللہ جب تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو پبلک میں سے کچھ لوگوں نے گولی چلا دی۔ جب گولی چلنے لگی تو تھوڑا بھگدڑ مچ گئی۔ مولانا محمد جوناگڑھی رحمہ اللہ نے جو صدری پہنے ہوئے تھے وہ صدری اتاری اور عوام الناس میں پھینکی، کہا رکو، سنو اہل حدیث کا عقیدہ سنو، جس کو گولی چلانا ہے سامنے آئے، سامنے آ کر چلائے، یہ سینہ خالی ہے۔ عقیدہ ہے اہل حدیث کا کہ اگر تمہاری گولی سے میری موت لکھی ہوئی ہے تو میں بھاگ نہیں سکتا، اور اگر موت نہیں ہے تو تم مار نہیں سکتے، یا تو تم اب مار کے جاؤ یا میری بات سن کر جاؤ یہاں سے۔ یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ ولا سفر، نہ سفر کے اندر نحوست ہے اور نہ کسی چیز کے اندر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے۔ نحوست اگر ہے، یہ تم اپنے اعمال پر غور کرو، تمہارے اعمال کس طرح کے ہیں؟ کہیں تم نے ظلم و زیادتی تو نہیں کر رکھی ہے؟ کوئی گھر منحوس نہیں ہوتا، کوئی جگہ نحوست والی نہیں، کوئی مقام نحوست والا نہیں، کوئی جانور نحوست والا نہیں، کوئی انسان نحوست والا نہیں۔ نحوستیں تمہارے اپنے اعمال کے ذریعے سے آتی ہیں۔ کسی کے گزرنے اور کسی کے کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، یہ عقیدہ ہے، مسلمانوں کو ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ یہی ہمارے بزرگوں نے ہم کو سکھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی عقیدہ دیا، اور اس عقیدے کی بنیاد پر ہی وہ دنیا کے اندر آگے بڑھتے چلے گئے۔ آج ہمارے درمیان میں بہت سارے دعوے ہیں، لیکن اس دعووں کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر کا عقیدہ ڈگمگایا ہوا ہے۔ معمولی سی باتیں، معمولی چیزیں ہم کو ڈرا دیتی ہیں، ہم کو خوف دلا دیتی ہیں، ہم کو ہلا دیتی ہیں، ہمیں اپنے مقصد سے ہٹا دیتی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین ہمارا جو عقیدہ تو نے ہم کو دیا ہے، جس پر ہم کو پیدا فرمایا ہے، رب العالمین اس پر استقامت عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری حفاظت فرما اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، ہم اپنی نسل کی حفاظت کریں، ہم اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ رب العالمین مسلمانوں کو عزت و شان و شوکت عطا فرما، اسلام کے ذریعے سے مسلمان بن کر اس دنیا میں رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔